ایک وقت کی بات ہے، ایک پیارے سے گاؤں میں ایک ندی کنارے ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی میں ایک مرغی رہتی تھی۔ مرغی نے 12 انڈے دیے۔ 12 انڈوں میں سے پیارے سے چوزے نکلے، مگر 2 انڈے رہ گئے۔ کچھ وقت کے بعد مرغی اپنے 2 انڈوں کو جھونپڑی میں ہی چھوڑ کر اپنی باقی چوزوں کے ساتھ کھانا ڈھونڈنے نکلی۔ تبھی اس کے ایک انڈے میں سے ایک پیارا سا چوزا نکلا۔ بیچارہ چوزا ادھر ادھر اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، پھر بہت دکھی ہو گیا۔ اس نے سوچا اب میں اپنی ماں کو خود ڈھونڈوں گا، اور پھر وہ اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اپنی جھونپڑی سے باہر نکلتی ہی اسے گھاس کھاتی گائے نظر آئی۔ چوزا گائے کو بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ گائے بولی، مجھے دیکھو، میں کتنی بڑی ہوں، تمہاری ماں تو مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ او، تو میری ماں آپ سے چھوٹی ہے؟ یہ کہہ کر چوزا اپنی ماں کی تلاش میں آگے نکل پڑا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد چوزے کو گھاس کھاتی بکری نظر آئی۔ چوزا اس بکری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ بکری بولی، ہاں، میں گائے سے تو چھوٹی ہوں، مگر دیکھو میرے 4 پاؤں ہیں، جبکہ تمہاری ماں کے تمہاری طرح 2 پاؤں ہیں اور پنکھ ہیں۔ بیچارہ چوزا پھر سے اداس ہوا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے کائیں کائیں کی آواز آئی، اور یہ تھا ایک کوا۔ چوزے نے کوے کو غور سے دیکھا اور کہا، تمہارے تو 2 پاؤں اور پنکھ ہیں، کیا تم میری ماں ہو؟ کوا بولا، ہاں، میرے 2 پاؤں اور پنکھ ہیں، پر میں تمہاری ماں سے زیادہ اونچا اڑ سکتا ہوں، اور تمہاری ماں کا قد مجھ سے بڑا ہے۔ چوزا بہت اداس ہوا۔ کوا بولا، پریشان مت ہو دوست، تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں اپنی ماں مل جائے گی۔ کوے کی بات سن کر چوزا مطمئن ہو گیا اور اپنی ماں کی تلاش میں آگے چل پڑا۔ پھر اسے ایک بطخ دکھی، جسے دیکھ کر چوزا بہت خوش ہوا۔ ماں، ماں کہتا بطخ کے پاس گیا۔ یہ دیکھ کر بطخ بہت حیران ہوئی۔ چوزا بولا، تم اتنی حیران کیوں ہو؟ میں تمہارا ہی تو بچہ ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بطخ بولی۔ یہ سن کر چوزا رونے لگا۔ بطخ نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو بچے؟ تو چوزے نے اسے ساری بات بتائی۔ تب بطخ نے کہا، میں تمہاری ماں کی طرح ککڑوں کو نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں پاس ہی درخت پر بیٹھے کبوتر نے سنی۔ کبوتر کو چوزے پر ترس آ گیا۔ اس نے چوزے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اڑ کر چوزے کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، تم اس تالاب کے کنارے جاؤ، وہاں تمہیں شاید اپنی ماں مل جائے۔ چوزا کبوتر کی بات مان کر تالاب کے کنارے کی طرف چل پڑا، اور کچھ ہی دیر بعد اس نے ککڑوں کو کی آواز سنی۔ چوزا اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑ پڑا، اور پھر اس نے ایک مرغی کو دیکھا جس کے 2 پیر تھے اور پنکھ بھی تھے، اور وہ ککڑوں کو بھی کر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہی اس کی ماں ہے، اور وہ ماں ماں کہتا اس کی طرف دوڑا۔ مرغی نے بھی اپنے چوزے کو پہچان لیا تھا۔ اس نے چوزے کو اپنے پاس بلایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔